الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر مدنی قاعدہ کورس کا سبق نمبر 19 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سبق نمبر 19 کو شروع کرنے سے پہلے پچھلے اسباق کو پڑھ لیجئے۔ پچھلے اسباق کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے پچھلے اسباق کو پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، آج ہم سبق نمبر 19 شروع کر رہے ہیں۔ سبق نمبر 19 میں زائد الف کا بیان ہے۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرہ بنا ہوتا ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں۔ اس الف کو پڑھنے یا نہ پڑھنے کی تفصیل یہ ہے کہ ان 6 کلمات یعنی لائن نمبر 1 میں جو یہ 5 کلمات لکھے ہوئے ہیں، ان کو ہم جب وصل میں پڑھیں گے تو زائد الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن جب ان کو ہم وقف میں پڑھیں گے تو پھر زائد الف کو ہم پڑھیں گے۔ اور نمبر 6 پہ جو کلمہ ہے آنا، یہ جہاں بھی آئے گا اس کو آنا ہی پڑھیں گے، اس میں زائد الف ہے، چاہے یہاں پہ وقف، ویسے یہاں پہ وقف اس کلمے پہ نہیں ہوتا لیکن نیچے لکھا ہوا ہے ہر جگہ۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں احسن انداز میں اس کورس کو مکمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ اس سبق میں ہجے کرنے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ہجے ہم پچھلے اسباق میں سیکھ چکے ہیں، اور یہاں صرف اس سبق کے اندر زائد الف کی پہچان کروائی گئی ہے، اور ساتھ میں دیکھیں پارے بھی لکھے ہوئے ہیں کہ کون کون سے پارے میں یہ کلمے لکھے گئے ہیں۔ تو یہاں صرف پہچان کے طور پر یہ لکھے گئے ہیں کہ زائد الف قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا اس پر گول دائرہ بنا ہوگا، تو اس الف کو پڑھنے اور نہ پڑھنے کی جو تفصیل ہے وہ اس سبق میں لکھی گئی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
لام کھڑا زبر لا، کاف نون زیر کن، لاکن نون زبر نا، لاکن یہ ایک کلمے کے ہجے میں نے اس لیے کیے ہیں کہ جب ہم ہجے کریں گے تو زائد الف کا نام نہیں لیں گے۔ اس میں جو قاعدے لگے ہیں وصل میں وہ ہے کھڑا زبر، نون مشدد میں غنہ، اور وقف میں جب پڑھیں گے تو اس کو پڑھیں گے لاکن۔ اب یہاں پہ الف مدہ ہوگا، کب ہوگا؟ وقف میں۔ وصل میں یہاں زائد الف ہے اور وقف میں اس الف کو پڑھیں گے۔ الظنون ضاپر واو مدہ زائد الف، اور وقف میں ہوگا الظنون۔ الرسول راپر واو مدہ زائد الف، اور وقف میں ہوگا الرسول۔ السبیل سین مشدد یا مدہ، اور وقف میں ہوگا السبیل۔ قواریر قاف پر الف مدہ را باریک یا مدہ را پر زائد الف، اور وقف میں ہوگا قواریر، وقف میں ہوگا یہاں پہ الف مدہ۔ ناظرین یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے پہلا، یہ پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 15 میں یہ کلمہ موجود ہے۔ جہاں پہ یہ کلمہ پہلا لکھا ہوا ہے نا، تو جہاں پہ یہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے تو وہاں پہ یہ لکھا گیا ہے، اور یہاں دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے دوسرا، تو جہاں دوسرا لکھا ہوا ہے وہاں سے آیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب ہم پہلے قواریر پہ وقف کریں گے تو یہاں پہ پھر الف کو پڑھیں گے، لیکن جب دوسرا قواریر لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر ہم وقف کریں گے تو پھر اس کو قواریر پڑھیں گے، یہاں پہ زائد الف کو وقف میں نہیں پڑھیں گے اور وصل میں بھی نہیں پڑھیں گے۔ آنا، یہ قرآن پاک میں جہاں بھی آئے گا اس کو آنا ہی پڑھیں گے، اس کو آنا نہیں پڑھیں گے۔ آگے قرآن پاک کے اس کلمے سلاسلہ پارہ 29 سورہ دہر کی آیت نمبر 4 کے زائد الف کو وقف میں پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں جائز ہیں، البتہ وصل میں اس زائد الف کو نہیں پڑھیں گے۔ ان تمام کلمات میں جو لائن نمبر 2 3 4 5 6 میں لکھے ہوئے ہیں، زائد الف کو وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں اور وقفاً یعنی رکنے کی صورت میں دونوں اعتبار سے نہیں پڑھیں گے۔ آفا ماتا زائد الف نون ساکن میں ادغام یار معلون مال غنہ، میم شدد میں غنہ، الف مدہ۔ آفا متا زائد الف نون ساکن میں ادغام یار معلون مال غنہ، میم شدد میں غنہ، تا مشدد۔ لا الہ اللہ زائد الف اللہ پاک کا لام پر کھڑا زبر، لا الہ الجحیم زائد الف یا مدہ، لشیء زائد الف یا لین تنوین، مالائہ زائد الف کھڑا زیر، ان تبوء نون ساکن میں اخفا مد متصل زائد الف، والا اودعو زائد الف واو لین دوات پر واو مدہ، جو آگے الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ لَأَذْبَحَنَّهُ زائد الف نون مشدد میں غنہ الٹا پیش، لَأَنْتُمْ زائد الف نون ساکن میں اخفا، من نبائی
نون ساکن میں ادغام یار معلوم مال گننا، نون مشدد میں گننا زائد الف. و مالائہم زائد الف. ثمودا واو مدہ زائد الف. لتتلوا زائد الف. لن ندعو نون ساکن میں ادغام یار معلوم مال گننا، نون شدد میں گننا، دال ساکن میں کلکلا زائد الف. لیربوا فی راپور زائد الف یا مدہ. لیبلوا با ساکن میں کلکلا زائد الف. ونبلوا با ساکن میں کلکلا زائد الف. قواریر قافور الف مدہ را بریک یا مدہ راپور زائد الف. ناظرین آگے یہ جو 5 کلمے لکھے ہوئے ہیں، ان تمام کلمات کے لفظ آنا میں زائد الف نہیں ہے، لہذا اس الف کو پڑھیں گے. علیکم الانامل یالین الف مدہ. اناسیہ الف مدہ یا مشدد. انابو الف مدہ واو مدہ. یہاں مد متصل تب ہوگا جب ہم آگے حمزہ کو پڑھیں گے. للانامی الف مدہ. من انابا نون ساکن میں اظہار الف مدہ. صدق اللہ العظیم. یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے. سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.